خواتین سے میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں, زور سے میں نہیں کہہ نہیں سکتا, یہ جو میاں ٹائپ کی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں نا, میاں ٹائپ کی, آج ہمارا جو لبرل سوسائٹی ہے نا وہ عورت کو مرد سے آزاد کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ کہتی ہے یہ کیوں, میاں کے حقوق کیوں ہیں؟ اگر عورت مرد کی ماتحتی سے آزاد ہو گئی نا, اس کا حشر وہ ہوگا جو وہاں کی بڈھی عورتوں کا ہے. میں بار بار ایک جملہ آج کل ریپیٹ کر رہا ہوں, گوری عورتیں شادی نہیں کرتی کہ شوہر کی ٹینشن پالنی پڑے گی, حالانکہ وہاں شوہر کے وہ حقوق نہیں ہیں جو اسلام میں ہیں. وہاں تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے نا, وہ کہیں گے جو مرضی کرنا ہے. اور شوہر پہ بھی وہ حقوق عورت کے نہیں ہیں جو اسلام نے دیے. اسلام نے تو پوری پابندی شوہر پہ ڈال دی نا کہ گیس بجلی کا بل کون دے گا بھائی, شوہر دے گا. اور عورت کو یہ کہا کہ تم اس کی اطاعت کرنا ہے تم نے. تو گورا نہیں سکھاتا عورت کو کہ تم نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے, گورا یہ سکھاتا ہے کہ عورت کو کہ دیکھو سب آزاد ہیں, ویمن رائٹس ہیں, کسی عورت نے شوہر کی اطاعت نہیں, اپنی مرضی سے کرنی ہے کرو, کوئی آرڈر نہیں چلے گا. آئی بات سامنے؟ جب گھر سے نکلنا ہے تو شوہر سے پوچھنے کی ٹینشن کی ضرورت, بولو نا, نہیں. شوہر کو یہ کہا کہ تمہارے ذمے اس کو کھلانا پلانا نہیں ہے, تم ساری زندگی ایک کپ چائے کی پیالی بھی نہیں پلاؤ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تم اپنے باپ کو نہ پلاؤ تو ٹینشن نہیں ہے, تو بیوی کیا ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی وہاں بہت کثیر تعداد میں ہیں جو ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی تنظیمیں کے لیڈر ہیں, اپنے باپ کو پوری زندگی کبھی ایک کپ چائے کی پیالی بھی انہوں نے اپنے خرچے پہ نہیں پلا. آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے وہاں, بہت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس. تو وہ بیوی کو کہاں کھلائے گا؟ ابا کو نہیں پوچھ رہا, اور بیوی کے ابا کو پھر تو الگ سی بات ہے. ہم چونکہ اسلام کو فالو کرتے ہیں, اسلام نے کیا بتایا کہ عورت کس کی اطاعت کرے گی؟ خواتین خاص طور پہ سن لیں معذرت کے ساتھ, شوہر کی اطاعت عورت پر, آپ لوگ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, منہ سے بول لیں, اور خواتین سے معذرت کے ساتھ اللہ کو اگر ماننا ہے, دیکھو اللہ کو نہیں ماننا تو پھر تو جو مرضی کریں, یہ مکھنچو اللہ نے آپ کے متھے لگا دیا ہے, اس کو نچوڑ لیں آپ جتنا نچوڑ سکتی ہیں, مانیں اس کی ایک بھی نہیں. لیکن اسلام کو اگر آپ مانتی ہو, اللہ کو اگر آپ مانتی ہو, تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ, بولو نا, زیادہ دی. گھر میں سربراہ کس کو اللہ نے بنایا؟ یہ وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی سے نکلتی جا رہی ہیں. گھر میں سربراہ معذرت کے ساتھ کس مکھنچو کو بنایا؟ شوہر کو. تو سربراہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے جائز باتوں میں, ناجائز باتوں میں یا اس اپنی استطاعت سے زیادہ باتوں میں نہیں. بعض لوگ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں, وہ نہیں. جائز چیزوں میں گھر سے نکلتے ہوئے میاں سے پوچھنا ہے میں جا سکتی ہوں. گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. شوہر اگر پسند نہیں کرتا کہ آپ فلاں سے بات کیا کرو, تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ فلاں سے بات, بولو نا, نہیں. ہاں صلہ رحمی, قطع رحمی نہیں, ماں سے بات پر پابندی لگائے, یہ رائٹ اللہ نے میاں کو نہیں دیا. بہن سے بات پر پابندی لگا دے, اگر اتنی کہ بار بار نہ کرو. بعض دفعہ فساد ہو رہا ہوتا ہے نا, بہنیں بھڑکا رہی ہوتی, میاں یہ کیسز بہت آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس. شوہر کہہ رہا تو بھی بہن سے, شوہروں کو تو ہم یہی مشورہ دیں, خامخواہ کی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, پابندیاں نہیں لگاؤ بلا وجہ کی. تم چنگیز خان کی اولاد میں ہو, تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے؟ شکر کرو بہن سے باتیں کر رہی ہے تو. لیکن لا کی بات کر رہا ہوں, قانون کی بات کر رہا ہوں. جو جائز پابندیاں جس کا شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں نقصان ہو رہا ہے, تو شوہر بیوی کو ماتحت کر سکتا ہے, پابندی, بولو نا, لگا سکتا. اب اگر جو عورت اللہ اس کے رسول کو مانے گی, وہ مانے گی میرا خدا اللہ ہے, تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی, شوہر کے لیے نہیں, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. کیونکہ نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. کسی معقول بات پہ, نامعقول کی بات نہیں کر رہے ہم. بعض میاں آڑے ترشے ہوتے ہیں, وہ فضول قسم کے. اور میرے بھائی, خواتین کو 2-4 باتیں کر کے 1-2 باتیں پھر اور کروں گا, کائنڈلی تھوڑا سا اور برداشت کر لیں مجھے. بچوں کے بارے میں ماں رائے دے گی اپنے میاں کو, یہاں پڑھانا ہے, یہاں نہیں پڑھانا, یہ بنانا ہے, وہ کرنا ہے, فلاں جگہ شادی کرنی نہیں کرنی, رائے ضرور دے گی, اس کو پورا حق ہے. اور شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جذبات کا اس معاملے میں خیال کرے, لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ شوہر. وہ جو ڈن کر دے گا تو پھر عورت کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کرے گی تو شریعت کی اصطلاح میں ناشزہ کہلائے گی, ناشزہ. نشوز کہتے ہیں شوہر کی نافرمانی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اچھا, تیسری بات,
औलाद रोक नहीं सकते दोनों एक दूसरे की मर्जी के बगैर। शौहर को औलाद चाहिए, बीवी ये नहीं कह सकती कि मुझे नहीं चाहिए। बीवी को औलाद चाहिए तो शौहर ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं चाहिए। इस्लामी कानून यही है, चाहे तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, आठवां हो, छठा हो, दसवां हो, नस्ल दोनों की परमिशन के बगैर कोई भी, बोलो ना, इतनी इंटरफेरेंस हो रही है ना हर मामले में। बीवी के बजाय अम्मा की चल रही है घरों में, बीवी की अम्मा की। समझ में आ रही है बात? बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ेंगे? अक्सर मैं एक वाकया बताता हूं, शौहर की आमदन से ज्यादा उस पर बोझ डाला गया जाता है स्कूलों का। हमारे एक दोस्त थे, वो उनकी वाइफ ने कहा कि बच्चे हमारे फलां इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे, उसकी फीस ठीक ठाक थी ना। वो कह रहा है यार मैं नहीं इतनी अफोर्ड कर सकता, और कर भी सकता हूं तो मैं बाकी चीजों में बहुत पीछे रह जाऊंगा। तो दोनों का केस मेरे सामने आया। मैंने कहा कि देखो, शौहर की इताअत आप पर क्या है, वाजिब है। आपकी समझ में बात आए ना आए, आखिरी फैसला किसका होगा? मियाँ का। हम उसको कहेंगे यार अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, वो कह रहे नहीं पढ़ा सकता मैं, मेरी तनख्वाह इतनी, अगरचे अफोर्ड कर सकता हूं लेकिन बाकी चीजों में मैं फिर पान गुटके का तो रहूंगा ही ना। बिल्कुल, कोई थोड़ा सा तो पान गुटके का भी खर्चा निकाल के रखना है ना, थोड़ा सा बचाना भी है। और भी गम है जमाने में यार, दरमियाने दर्जे के स्कूल में पढ़ा लो, अल्लाह तो उसी में बना देगा। मैंने उसकी खातून को कहा, मैंने कहा देखे, ये अब आखिरी राय किसकी चलेगी? शौहर। अल्लाह ने सरबरा किसको बनाया है? शौहर। अब आप माने उसकी बात। नहीं जी, पढ़ा ही नहीं खत्म होके दे रहा। फिर मियाँ का फोन आया कि बेगम कह रही है मेरे भी तो बच्चे हैं, जितने तुम्हारे हैं उतने ही किसके हैं, मेरे भी हैं। फिर सास का फोन आया, सास का फोन आया, वो इंटरफेयर कर रही हैं, ससुर साहब इंटरफेयर कर रहे हैं कि बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, हमारी भी तो औलाद है। जब उन्होंने मुझे कहा ना कि मेरी सास और ससुर ने कहा हमारी भी औलाद है, मैंने कहा मसला हल हो गया। मसला क्या हो? बेहतरीन, अब तो मजे उड़ाओ। कह रहे क्यों भाई, मेरे पास तो इसका जवाब ही नहीं है। वो कह रहे हमारी भी तो औलाद है। मैंने कहा बेहतरीन हो गया। उनसे कहें चूंकि आधी आपकी है, आधी मेरी है, आधी फीस आप देंगे, आधी फीस मैं दूंगा। मैंने कहा ये तो जबरदस्त बात है यार, वाकई उनकी भी तो औलाद है। वैसे उनकी औलाद है, पैसे खर्च करने में उनकी औलाद, फ्री फोकट के मशवरे तो देते रहो ना। स्विट्जरलैंड का मशवरा दे दिया था ना गरीब आदमी को उसकी बीवी ने कि मैं सोच रही हूं स्विट्जरलैंड चलते। उसने कहा कोई खर्चा नहीं है, सोचने पे कोई खर्चा नहीं होता। तो इससे घरों में बड़े फसादात हो रहे हैं। हमारी औरतों को पता ही नहीं होता कि भाई, ना बच्चों को पता होता है कि किसकी माननी है। बच्चों को भी इस्लाम ने पाबंद किया है कि जब बाप और मां की राय में इख्तिलाफ होगा ऑर्डर में, तो सरबरा कौन है? बाप है। मां का हक अखलाक में 3 गुना ज्यादा है, लेकिन इताअत किसकी की जाएगी? अब्बा की। ये हमारी ख्वातीन को मानना पड़ेगा। नहीं माने तो ठीक है, जैसे जिंदगी गुजार रही है गुजारती रहे, मैं तो पैगाम देके चला जाऊंगा। पकड़ने वाला कौन है आखिरत में? वो अल्लाह जाने, आप जाने, हमें क्या उससे। और मर्द को अल्लाह ने भी चंद बातों का पाबंद किया है। गोरे वो पाबंदियां मर्दों पे नहीं लगाते। मर्द को किस बात का पाबंद किया है वो भी नंबरवार बता दूं जल्दी जल्दी। पहली पाबंदी अल्लाह मियाँ ने ये लगाई है, गोरे ये पाबंदी नहीं लगाते। गोरे कहते हैं नहीं भाई पर्सनल लाइफ है, जो मर्जी करो। इस्लाम ने पाबंद किया है, औरत की तरफ जाने का रास्ता तुम्हारे पास निकाह के अलावा कोई भी नहीं है। किसी औरत से फायदा उठाना चाहते हो, बीवी बना के ले आओ, इसके अलावा तमाम रास्ते बंद। अच्छा भाई, आपने कहा चलो भी बना के ले आए आप, अल्लाह मियाँ ने कहा है भाई, मूड तो नहीं था आपका बिल्कुल भी। दूसरा अल्लाह ने पाबंदी लगाई, अब ये जब तुम ले आए हो, तुम इसको टेंशन समझो या अजाब समझो या नेमत समझो, वो तुम्हारा हेडेक है। कोई पाबंदी गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है, अल्लाह की तरफ से भी नहीं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर हैं। सारी जिंदगी इसका खर्चा, इसकी रिहाइश का खर्चा, गैस बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, इसके बच्चों का खर्चा, इसके बच्चों की तालीम का खर्चा, इसके बच्चों की बीमारियों का खर्चा, ये सारी जिंदगी किस पर है? गोरा ये हुकूक औरत को, बोलो ना, नहीं देता। ये वाले राइट औरत को नहीं देता। कहते हैं एक्चुअली अपनी अपनी जिंदगी, एक्चुअली वो चाय खुद बना के पी ले, वो चाय खुद बना के पी ले, वो एक्चुअली करके बेड़ाई गर्क कर दिया। वहां शादियां होती नहीं, होती हैं तो आदमी कहते हैं इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी तुम लोगों को। इस तकल्लुफ की एक चीज मैंने गोरे में बहुत पॉजिटिव देखी है। बहुत सारी चीजें और भी सच्ची मुच्ची की पॉजिटिव भी हैं, ईमानदारी है उन लोगों में, झूठ नहीं है। वो तो पॉजिटिव चीजों पर तो मैं कई बार बयान कर चुका हूं ना, वो तो सभी मानते हैं, वो तो सीखने की चीजें हैं। लेकिन एक बड़ी खानदानी चीज है गोरों में, अक्सर गोरे अपने बच्चों की मां से ही शादी करते हैं।
یہ بہت پازیٹیو چیز میں نے دیکھی. وفا کرتے ہیں. اکثر شادی کس سے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی ماں سے. اب پتہ نہیں پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے، بہرحال مجھے تو کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، کیا ہے. واللہ بھائی کھوپڑی میری خراب ہونا شروع ہو گئی یہ سوچ کے. تو اسلام پازیٹیوٹی کو ترجیح دیتا ہے کہ پازیٹیو سوچا کرو. تو میں نے یہی سوچا کہ یہ پازیٹیو ہے کہ اپنے بچوں کی ماں سے کیا کر رہے ہیں؟ شادی کر رہے ہیں. اس میں تمبو ومبو لگا دیتی ہے نا وہ بچے آ کے، وہ شادی میں فائدہ ہوتا ہے ان کا. خیر، تو اللہ میاں نے آپ کے ذمے یہ لگایا ہے کہ آپ کیا کریں بھائی؟ ساری زندگی خرچے کس کے ذمے ہیں؟ اور اس میں کنجوسی سے کام نہ لیں. جو خود کھائیں اس کو وہی کھلائیں، جو خود پہنیں اس کو. چائے تو بہت دور کی بات ہے، انگریز کہہ رہے ہیں چائے بھی نہیں پلانی. اللہ میاں کہتے ہیں چائے تو تیرا باپ بھی پلائے گا، چائے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. صرف اتنا اسلام نے نہیں کر دیا کہ عورت کو میاں کا پابند بنا دیا ہے. میاں کو جو جکڑا ہے وہ زیادہ جکڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو زیادہ مشکل میں ڈالا ہے. دوسری بات، جو خود کھانا ہے وہ اس کو کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے وہ اس کو، یعنی جس اسٹینڈرڈ کا. اور پھر حسن اخلاق سکھائے اسلام. اس کے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک مت کرو، لائف پارٹنر جیسا سلوک کرو. تمیز سے بات کرو، ایسے نہیں جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے. دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے سارا رات، ہا ہا ہو، گھر میں آتا ہے ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. یہ نظر آ رہا ہے. یہ سب وہ باتیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں بڑے زبردست، وہ کہتے ہیں جس عالم کو سوسائٹی کا نہیں پتہ نا، لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا نہیں ہے، وہ گائیڈ نہیں کر سکتا لوگوں کو. تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں. ادھر بیٹھے ہوں گے گٹر کے ڈھکن پہ نا، کراچی میں تو بہت نظر آ رہا، یہ گھر جائے گا تو ایسے جیسے پتہ نہیں جانتا ہی نہیں ہے، جائے گا اپنے کمرے میں جا کے سو جائے گا. عورت کو عزت چاہیے بھائی شوہر سے. وہ چاہتی ہے جیسے مجھے میرے باپ کے گھر میں عزت ملی ہے وہ عزت کہاں ملے. اور یاد رکھو باپ کے گھر میں جتنی عزت ملی ہے شوہر کے گھر میں اس سے زیادہ ملنی چاہیے. رخصتی کا کانسیپٹ ہی اسلام میں یہ ہے کہ اب اس کی نیچرل لائف شروع ہوئی ہے. اب آپ بتاؤ، پہلے زیادہ عزت مل رہی تھی، اب پٹ رہی ہے وہاں جا کے، گالیاں تانے سننے کو مل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو غلط ہو گیا نا. پھر شادی تو خوشی کے لیے کی تھی، خوشی کے بجائے یہ کیا ہو رہا ہے؟ غم. اب آپ مجھے بتاؤ، آج کل شادیوں کے بعد مسائل کم ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. بڑھنے کا مطلب یہ کہ یہ اس نہج پہ ہو نہیں رہی جس طرح اسلام نے کہا ہے. جوائنٹ فیملیوں میں تو، گاؤں دیہاتوں میں تو بہت ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں. دیور بھی اس پہ مسلط ہوا ہے، وہ الگ آرڈر چلا رہا ہے، وہ الگ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. کوئی نو عمر کنواری لڑکیاں کی شادی ہو کے چلی جائے نا، ایسے جیسے وہ پتہ نہیں کوئی ماسی رکھ لی ہے گھر میں آپ نے. صرف ایک حدیث میں اکثر جگہ لوگوں کو سناتا ہوں کیونکہ یہ حدیث موٹیویشن کے لیے کافی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں پانی اس جگہ منہ لگا کے پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے جس جگہ منہ لگا کے پانی پیا تھا. کوئی باندیوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ کوئی رسپیکٹ دیتا ہے کوئی؟ تو یار دینداروں میں بھی یہ کیا چل رہی ہے؟ ابے تبے سے بات، تمیز نہیں ہے، کتوں کی طرح بھونک رہی ہے. یہ الفاظ معذرت مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے یہ لفظ بولنا، لیکن سسٹم یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. وہ جو ساسیں اس وقت بیان نہیں سن رہی ان کی بات میں کر رہا ہوں، جو سن رہی ہیں وہ نہیں، وہ تو بہت نیک ہیں الحمدللہ. ان کے علاوہ بعض ساسیں جب بچی گھر سے رخصت ہو کر آئے گی، اس کو بیچاری کو روٹی پکانی نہیں آتی، یہ نہیں آتی، وہ وغیرہ وغیرہ، فوراً اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ یار ہاتھ پکڑ کے اس کو محبت سے سمجھا دو، بتا دو، عزت دو. یار تمہارے گھر کا فرد ہے، رسپیکٹ دو. نہیں آتی تو کیا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے یار؟ فوراً اسٹائل کیا ہوگا؟ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی. یہ ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن آج کل کی لڑکیاں بھی پوری حساب کتاب سے، اینٹ کا جواب پتھر سے. وہ فوراً توے سے روٹی اٹھا کے بولو نہیں سکھائی، جو بتاؤ کیا جاؤ نہیں سکھائی. پہلے وہ بیچاری ٹھٹر کے نا خودکشی کرتی تھی آخر میں جا کے، یا ڈپریشن کی مریض بن جاتی تھی. اب وہ کہہ رہی ہے میں خودکشی کروا کے جاؤں گی، کروں گی نہیں. تو یہ اسٹائل چل رہا ہے. تو اخلاق نہیں ہے، تمیز سے بات نہیں ہے، عزت نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ تو، باس کے ساتھ تو وہی انگریز والا حساب ہے. کسٹمر کے ساتھ بڑا اچھا ہے، اپنے باپ کو سالا اوڑ ہاؤس میں داخل کر رہا ہے. یار تو کر کیا رہا ہے میرے بھائی؟ تو سب سے پہلے تو تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، تیرے بھائی ہیں، تیری بہنیں ہیں، تیری بیوی ہیں، تیرے بچے ہیں. وہ تو ہیں ہی نہیں، جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. بس تو شارٹ ہوتے جا رہے ہیں بچے مارکیٹ سے، دو ایک حساب کتاب بن رہے ہیں ہی نہیں. تو اب کیا حقوق؟ مجھے لوگ کہتے ہیں بچوں کے حقوق پر بات کریں. میں نے کہا جب بچے ہونا شروع ہو جائیں گے قوم کے تو پھر ہم حقوق پر
ابھی تو بچے ہمارے اللہ کا شکر ہے تھوڑے بہت ہیں اللہ نے دیے. تو مجھے تو پتا ہے بچے کیا ہوتے ہیں. تو بچے کہاں ہیں؟ ایک آدھ کو بچہ تھوڑی کہتے ہیں اس کو, وہ تو خود ہی پل جائے گا یار, بیڈ پہ خود ہی بڑا ہوتے ہوتے ایک دن پلنگ سے نیچے اتر جائے گا, اس کو پالنے کی ضرورت نہیں, اتنی ٹینشن نہ لیا کرو اس کی. تو اگر آپ اسلام کو سپیریئر سمجھتے ہیں, ہم مانتے ہیں کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے, اس نے لا نازل کیا ہے آسمان سے, اس کا لا کہتا ہے عورت شوہر کی فرما برداری کرے گی, اس سے محبت بھی کرے گی, اس کو عزت بھی تعظیم بھی کرے گی اس کی, اور میاں کا درجہ اللہ نے ایک درجہ اونچا. اور اگر میاں اللہ کے قانون کو مانتا ہے تو وہ بیوی پہ خرچ بھی کرے گا, سخاوت دکھائے گا, اور اس خرچ کرنے میں اس کی توہین نہیں کرے گا, تانے نہیں دے گا کہ تو اپنے گھر سے 4 چیتھڑے لے کر آئی تھی, باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. سمجھ میں یہ تانے آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں. تو دوسری بات, اللہ کا قانون میں کمپیئر کر رہا ہوں نا, جو ہمارے خلا کا بھی یہی مسئلہ ہے. پہلے کسی مفتی سے فتویٰ لے لو کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں. تجارت میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. تجارت میں اللہ نے بھی کچھ قوانین دیے کہ نہیں دیے, ایک بین الاقوامی قوانین ہے, آپ ان کو بھی فالو کریں, لیکن کچھ اللہ کی بھی تو ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ اگر آپ اللہ کو سپیریئر سمجھتے ہو, آپ کو سودی لین دین کی اجازت نہیں, حالانکہ گورنمنٹ میں جائز ہے, بینکوں سے سود مل جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لے لو ٹھیک ہے, گورنمنٹ کچھ نہیں کہے گی, میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ. اعلان جنگ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کنٹری کسی کنٹری کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو بارڈر سیل ہو جاتا ہے. اب وہاں سے کوئی بھی بندہ بارڈر کراس کر کے آ گیا نا, اس کو شوٹ کرنے